جی پڑھ لیجیے. وفي صدقة الفطر إنما جعلنا الرأس سببا وفي الفطر شرطا مع وجود الإضافة إليهما لأن وصف المؤونة يرجح الرأس في كونه سببا وتكرر الوجوب بتكرر الفطر بمنزلة تكرر وجوب الزكاة بتكرر الحول لأن الوصف الذي لأجله كان الرأس سببا وهو المؤونة يتجدد بتجدد الزمان كما أن النماء الذي لأجله كان المال سببا لوجوب الزكاة يتجدد بتجدد الحول ويصير السبب بتجدد الوصف بمنزلة المتجدد بنفسه. وعلى هذا تكرر العسر والخراج مع اتحاد السبب وهو الأرض النامية في العسر حقيقة بالخارج وفي الخراج حكم بالتمكن من الزراعة. فصل في العزيمة والرخصة وهي في أحكام الشرع اسم لما هو أصل منها غير متعلق بالعوارض والرخصة اسم لما بني على أعذار العباد. والعزيمة أقسام أربعة: فرض وواجب وسنة ونفل. والفرض ما ثبت وجوبه بدليل لا شبهة فيه وحكمه اللزوم علم وتصديق بالقلب وعمل بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر. والواجب ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة وحكمه اللزوم عملا بالبدن لا علما على اليقين حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه إذا استخف بإخبار الآحاد وأما متأصلا فلا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. وفی صدقۃ الفطر، اور صدقہ فطر میں انما الحمدللہ تہدیکم اللہ صحبہ اختبات جعلنا الرأس، ہم نے بنائے سر کو، سببا سبب، والفطر شرطا، اور فطر کو شرط، مع وجود الاضافت الیہ، باوجود نسبت کے دونوں کی طرف، لأن وصف المؤونۃ، اس لیے کہ کفالت کا جو وصف ہے، یرجح، یہ ترجیح دیتا ہے الرأس فی کون سبب، رأس کو اس کے سبب ہونے میں، وتکرر الوجوب بتکرر الفطر، اور وجوب کا تکرار فطر کے تکرار کے ساتھ. سر بہت گرم ہے، بخار ہے. اچھا. بمنزلت تکرر وجوب الزکوٰۃ بتکرر الحول، یہ زکوٰۃ کی وجوب کا تکرار ہے سال کے تکرار کے ساتھ کی طرح ہے. لأن الوصف، اس لیے کہ وصف الذی لأجلہ کان رأس سبب، وہ وصف جس کی وجہ سے رأس سبب بنا ہے، وہ کفالت ہے، جو کہ متجدد ہوتا ہے، اس میں تجدد پیدا ہوتا ہے، نیا ہوتا ہے زمانے کے نیا ہونے کے ساتھ. کما ان النما الذی، جیسا کہ وہ بڑھوتری جس کی وجہ سے مال سبب ہے وجوب زکوٰۃ کے لیے، نیا ہوتا ہے سال کے نیا ہونے کے ساتھ. ویسیر السبب بتجدد الوصف، اور سبب بن گیا ہے وصف کے نیا ہونے کے ساتھ، بمنزلۃ المتجدد بنفسہ، بذات خود نیا ہونے کی طرح. وعلی ھذا، اور اسی ضابطے کے مطابق عشر کا تکرار، خراج کا تکرار بھی ہے سبب کے اتحاد کے ساتھ، متحد ہونے کے ساتھ. اور وہ زمین کا نامی ہونا ہے عشر میں حقیقتاً پیداوار کے ساتھ، اور خراج میں حکماً زراعت سے قدرت، زراعت پر قدرت کے ساتھ. فصل فی العزیمۃ والرخصہ، یہ فصل عزیمت اور رخصت کے بارے میں. وہی فی احکام شرع، عزیمت شریعت احکام اسم النام ہے لما، اس چیز کا ہو وہ اصل منہا، جو احکام شریعت میں سے اصل ہو اور تعلق نہ اس کا عوارض کے ساتھ. والرخصۃ اسم، اور رخصت نام ہے اس چیز کا جس کی بنیاد رکھی گئی بندوں کے اعضاء پر. اور عزیمت کی 4 قسمیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے اور نفل. فالفرض، بس فرض ما ہوا ثبت وجوب ہو، جس کا وجوب ثابت ہو، بدلیل، ایسے دلیل کے ساتھ لا شبہ تفیہ، جس میں کوئی شبہ نہ ہو. وحکم، اس کا حکم یہ ہے کہ اللزوم علم، کہ علم لازم کرتا ہے، علم یقین کا فائدہ دیتا ہے، اور قلب کے ساتھ تصدیق کرنا اور بدن کے ساتھ عمل کرنا، یہاں تک کہ اس کے منکر کو کافر قرار دیا جائے گا اور اس کو چھوڑنے والے کو بغیر عذر کے فاسق قرار دیا جائے گا.
والواجب، اور واجب ما وہ ہے ثبت وجوب جس کا وجوب ثابت ہو بدلیل، ایسے دلیل کے ساتھ فی شبہات جس میں شبہ ہو. وحکم واجب کا حکم یہ اللزوم عملا بالبدن کہ بدن کے ساتھ عمل کرنا لازم ہوتا ہے، نہ کہ علم یقین پر اس کا فائدہ نہیں دیتا، یہاں تک کہ اس کا منکر جو ہے نا اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اور اس کے تارک کو چھوڑنے والے کو فاسق گمراہ قرار دیا جائے گا اذا استخف جب ہلکا سمجھے وہ اخبار الاحاد خبر واحد کو. اما متأول فلا، اور باہر جو تعویل کر کے چھوڑتا ہو تو اس کو فاسق گمراہ نہیں قرار دیا جائے گا. جی وفی صدقۃ الفطر، ہم نے پچھلی عبارت، اچھا یہ اس کی رخصت منظور کر لیتے ہیں. اچھا ہم نے پچھلی عبارت میں سبب ہونے کی 2 علامتیں پڑھی تھی. ایک علامت ہم نے پہلی علامت کیا پڑھی تھی کہ سبب کسے کہتے تھے جس کی طرف کیا ہو حکم مضاف ہو منصوب، تو اضافت کس کی دلیل ہوتی ہے؟ سببیت کی. یہ بات پڑھی تھی نا ہم نے. تو وفی صدقۃ الفطر، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ جناب والا آپ نے فرمایا کہ اضافت کیا ہے؟ سببیت کی دلیل ہے. تو دیکھیے گا یہ صدقۃ الفطر میں صدقہ جس طرح رأس کی طرف مضاف ہوتا ہے، زکوٰۃ الرأس کہا جاتا ہے اس کو، اسی طرح وقت کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے جس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے. تو آپ نے رأس کو سبب بنا دیا اور فطر کو شرط بنا دیا. اس کے برعکس کیوں نہیں کیا کہ فطر کو سبب بناتے اور رأس کو شرط بناتے؟ اضافت تو فطر کی طرف بھی ہو رہی ہے نا، صرف رأس کی طرف تو نہیں ہو رہی. تو آپ نے رأس کو ہی سبب کیوں بنایا، فطر کو کیوں نہیں بنایا؟ اعتراض سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب والا یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ صدقہ کی اضافت دونوں کی طرف ہو رہی ہے، رأس کی طرف بھی ہو رہی ہے اور فطر کی طرف بھی ہو رہی ہے. اب جب دونوں کی طرف اضافت ہو رہی تھی، دونوں کا تقاضا یہ تھا کہ میں سبب بنوں. رأس کا تقاضا بھی تھا کہ میرے طرف چونکہ اضافت ہو رہی ہے میں نے سبب بننا ہے، اور فطر کا تقاضا یہ تھا کہ چونکہ میرے طرف اضافت ہو رہی ہے میں نے سبب بننا ہے. تو اس طرح جب معارضہ پیدا ہوا تو ہم نے ترجیح کا راستہ اختیار کیا، اور ترجیح ہم نے دے دی کس کو؟ رأس کو. ترجیح رأس کو کیوں دی، فطر کو کیوں نہیں دی؟ وہ وصف معونت کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادوا عمن تمونہ، تم صدقہ فطر ادا کر ان کی طرف سے جن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے، جن کی کفالت تم نے اٹھائی ہوئی ہے. معونت کفالت. اب حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اصل وصف جو ہے اس کا کیا ہے؟ وہ کفالت ہے. تو اب ہم نے دیکھا کہ کفالت رأس کی جاتی ہے یا فطر وقت کی. ظاہر سی بات ہے کہ رأس کی کفالت ہوتی ہے، سر کی کفالت ہوتی ہے، وقت کی کفالت تو نہیں ہوتی. کھلایا پلایا کس کو جاتا ہے؟
رأس کو یا وقت کو؟ کہ وقت کے لیے دن میں بریانی ڈال دو، پلاؤ ڈال دو، پیزا رکھ دو، برگر رکھ دو، دن کو کھاؤ، دن سے کہہ دو کھاؤ، پھر رات آ جائے پھر ڈشیں مختلف کر کے قورمہ بنا دو، نہاری بناؤ، کسٹرڈ بناؤ، وائٹ چکن بنا دو، مٹن بنا دو، اور رات کے رکھ دو کہ کھاؤ، تو رات کھائی گئی۔ پیمپر بچے کو لگایا جاتا ہے یا دن کو یا رات کو؟ تو کفارت کس کی ہوتی ہے جی؟ یہ تو رأس کی ہوتی ہے، فطر کی تو نہیں ہوتی، سمجھ آ گئی؟ تو اسی وجہ سے ہم نے رأس کو سبب بنا دیا، فطر کو نہیں۔ وتكرر الوجوب بتكرر الفطر بمنزلة تكرر وجوب الزكاة بتكرر الحول۔ ادھر سے ایک اور اعتراض ہے، اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جناب والا اگر ترجیح کا راستہ ہی اختیار کرنا ہے، ترجیح دینی ہے، تو پھر وقت کو فطر کو ترجیح دینی چاہیے تھی، فطر کو سبب بنانا چاہیے تھا، نہ کہ رأس کو۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہر سال صدقہ فطر میں تکرار پیدا ہوتا ہے، ہر سال صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وقت کی وجہ سے، وقت ہر سال آتا ہے تو اس کی وجہ سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، وقت کی وجہ سے اس کے اندر تکرار پیدا ہو رہا ہے، تو وقت کو ترجیح دینی چاہیے تھی نا، تو وقت کو ہی سبب بنانا چاہیے تھا، نہ کہ کس کو؟ رأس کو۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایسے بات کر؟ ادھر اس کے بعد تو ادھر بیٹھنا ہے، اٹھ کے ادھر بیٹھنا نہیں۔ تقریباً روزانہ تو کوئی نہ کوئی حرکت کر رہا ہوتا ہے، روزانہ ان کی توجہ کبھی ابصار کے ساتھ، اوکاشا کے ساتھ، روزانہ، ایک دن نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، روزانہ۔ تو کبھی ادھر کوئی بات کر رہا ہوتا، کبھی ادھر بات کر رہا ہوتا، تو سکون آتا کوئی نہیں، حرکت کا تیرے اندر سکون تجھے نہیں آتا، پتہ نہیں کیسے تجھے سکون آئے گا، یہ اب ہمیں نہیں پتہ، سکون تجھے نہیں آتا۔ اس کے بعد انہیں تو بیٹھنا ہی نہیں، بیٹھنا ہی ادھر ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، تو یہ اعتراض سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جناب والا، یہ جو صدقہ فطر میں تکرار پیدا ہو رہا ہے، ہر سال دیا جاتا ہے، وقت کی وجہ سے نہیں، یہ بھی رأس کی وجہ سے۔ وہ کیسے؟ رأس کی وجہ سے کیسے؟ اس لیے کہ رأس میں تجدد پیدا ہو رہا ہے، رأس گویا کہ ہر سال نیا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ لفظ معونت جو کفارت ہے نا، اس میں تجدد پیدا ہو رہا ہے، ہر دن ہر سال اخراجات گویا کہ نئے ہو رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس میں ہر سال تجدد پیدا ہوتا ہے، تو گویا کہ ہر سال جو رأس ہے وہ متجدد ہو رہا ہے، وہ نیا ہو رہا ہے، کیونکہ یومیہ اخراجات بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے، اس کی تجدد کی وجہ سے، اس کے نئے ہونے کی وجہ سے صدقہ فطر میں تجدد پیدا ہو، صدقہ فطر میں تکرار پیدا ہو، یہ بھی نیا ہو۔ جیسے زکوٰۃ میں نصاب ہوتا ہے، نصاب کسی کے پاس 5 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، اس سال زکوٰۃ ادا کر لی کسی نے، اگلا سال آیا تب بھی 5 لاکھ ہی پڑا ہوا ہے، وہی 5 لاکھ جس کی زکوٰۃ پچھلے سال ادا کر چکے تھے، اگلے سال بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی اور پوری 5 لاکھ کی ادا کرنی پڑے گی۔
حالانکہ پچھلے سال بھی اس کی زکوٰۃ ادا کر چکے، لیکن نمو ہو رہا ہے، مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، وہ ہے کہ نیا ہو رہا ہے۔ اب پچھلے سال جو مال تھا اس سال وہ ہے کہ اس نیا ہو گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تجدد اس میں پیدا ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے زکوٰۃ میں بھی تکرار پیدا ہو رہا ہے، ہر سال زکوٰۃ بھی ادا ہو رہا واجب ہو رہی ہے، ادا کی جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں تجدد تو وصف میں ہو رہا ہے نا، جو وصف کفارت اس میں، لیکن اس کا تجدد ایسے گویا کہ رأس میں بڑھاتے خود تجدد پیدا ہو رہا ہے۔ وعلی ھذا فرماتے اسی ضابطے کے مطابق عشر اور خراج ہے۔ عشر اور خراج دونوں کا سبب ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ عرض نامیہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ زمین کا نامی ہونا، زمین نمو والی، بڑھوتری والی ہونا۔ لیکن عشر کا تعلق چونکہ پیداوار کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس میں حقیقتاً زمین کے نامی ہونے کا اعتبار کیا گیا ہے کہ اگر پیداوار نکلے گی تو اس میں سے 9 حصے یہ مالک، اصل مالک تو اللہ ہے، لیکن جو مجازی مالک ہے یہ اس کی زمین ہے وہ رکھے گا، اور 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دے گا۔ تو اس کا تعلق حقیقتاً پیداوار کے ساتھ، اور خراج کا سبب بھی عرض نامی ہے، لیکن چونکہ خراج کا تعلق حقیقی پیداوار کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق ہے زمین کے ساتھ، تو اس میں اس کا اعتبار کیا گیا کہ زمین یعنی اس شخص کو زراعت پر قدرت حاصل ہو، کاشتکاری کر سکتا ہو، مثلا زمین بنجر نہ ہو، ٹھیک ہے، آفات سے محفوظ ہو، اور اسی طرح اس کے پاس جو آلات ہے، اسباب ہے، وہ موجود ہو، تو یعنی زراعت پر اس کو قدرت حاصل ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں کرتا زراعت تو اس سے خراج اصول کیا جائے، کیونکہ وہ کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا۔ تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ خراج کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ زمین کے ساتھ ہوتا ہے، حقیقی پیداوار کے ساتھ نہیں۔ تو اس میں بھی جو وصف نمو ہے اس کا اعتبار کیا گیا ہے، تو ان کا وجوب بھی اس وصف کے وجوب کے ساتھ اس کے وجود کا تعلق ہے۔ ان کے وجوب میں تکرار پیدا ہوتا ہے اسی وصف کے تکرار کے ساتھ۔ پیداوار پیدا ہوگی، ہر سال پیداوار آئے گی تو عشر لازم ہوگا، یا زمین زراعت کے قابل ہے تو گویا کہ اس میں تجدد پیدا ہو رہا ہے، ہر سال خراج اس پر واجب ہوگا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آگے فرماتے فصل فی العزیمۃ والرخصۃ۔ جب مصنف رحمہ اللہ کتاب اللہ اور اس کی اقسام سے فارغ ہو گئے
تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ گیا کہ اس کے ملحقات کا ذکر کرنے لگے. تو فرماتے ہیں کہ جو حکم شرعی ہوتا ہے، حکم شرعی اس کی دو قسمیں ہیں. عزیمت اور رخصت. پہلی قسم ہے عزیمت. عزیمت کا لغوی معنی ہے پختہ ارادہ. کہا جاتا ہے عزم تو علی کذا، میں نے فلاں چیز کا، فلاں کام کا پختہ ارادہ کر لیا. اس کا لغوی معنی ہے. اور اصطلاحی تعریف مصنف رحمہ اللہ نے خود فرمائی کہ وہی فی احکام شرع اسم لما هو اصل منها غیر متعلق بالعوارض، کہ احکام شریعت میں عظیم کہا جاتا ہے ان احکام کو جو اصل ہو اور ان کا تعلق عوارض کے ساتھ نہ ہو. اصل ہو. اصل کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی بالکل کتاب کے شروع میں. ہاں، ما یبتنی علیہ غیرہ یا ما یبنی علیہ غیرہ، جس پر کسی اور چیز کی بنیاد رکھی جائے، اس کو اصل کہا جاتا ہے. تو اب اس تعریف پر اعتراض واقع ہوگا کہ آپ نے کہا عزیمت کے اصل ہیں، تو جس طرح فراغ ذمہ انسان کا ذمہ فارغ ہوتا ہے عزیمت پر عمل کرنے سے، اس طرح رخصت پر عمل کرنے سے بھی تو فراغ ذمہ ہوتا ہے. پھر رخصت کو بھی عزیمت کہنا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ تعریف اس کی یہی ہے کہ کتاب میں مذکور ہے کہ اصل ہو، عوارض کے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. اس کی دوسری تعریف بھی ہے عزیمت کی. دوسری تعریف یہ ہے کہ وہ احکام جن کو ابتداءً مشروع کیا گیا ہو، ابتداءً جو احکام مشروع ہو وہ عزیمت کہلاتے. تو اس تعریف کے لحاظ سے عزیمت جو ہے نا وہ رخصت کیا ہے، عزیمت کی تعریف سے خارج ہوگا، کیونکہ رخصت ابتداء مشروع نہیں ہوتی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اچھا، تو دوسری قسم ہے وہ ہے رخصت. اور رخصت کا لغوی معنی ہے یسر، سہولت، آسانی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے رخص السعر، کہ سعر ریٹ جو ہے نا وہ کیا ہو گیا، آسان ہو گیا، بآسانی یہ چیز دستیاب ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. رخصت کی اصطلاحی تعریف مصنف رحمہ اللہ نے خود فرمائی، والرخصت اسم لما بنی علی اعضاء العباد. رخصت نام ہے اس چیز کا جس کی بنیاد بندوں کے اعذار پر رکھی گئی ہے. یعنی عذر کی وجہ سے جو احکام مشروع ہوئے ہوں ان کو کیا کہا جاتا ہے، رخصت. جیسے مثال کے طور پر مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ کیا ہے، رخصت ہے.
اس طرح سفر کی وجہ سے قصر ہوتا ہے، اکمال نہیں ہوتا، تو قصر کیا ہے؟ یہ رخصت ہے، یعنی جس کا تعلق کیا ہو؟ بندوں کے اعذار کے ساتھ۔ تو پھر فرماتا ہے والعزیمت اقسام اربع، عزیمت کی 4 قسمیں ہیں۔ اب وجہ حسر جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا۔ وجہ حسر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حکم شرعی 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس کا منکر کافر ہوگا یا نہیں۔ اگر اس کا منکر کافر ہو تو کیا ہے؟ فرض، اور اگر اس کا منکر کافر نہ ہو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ اس کا تارک، یعنی اس کو چھوڑنے والا مستحق سزا ہوگا یا نہیں۔ اگر اس کا تارک مستحق سزا ہو تو واجب، اور اگر مستحق سزا نہ ہو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ اس کا تارک مستحق ملامت ہوگا یا نہیں۔ اگر مستحق ملامت ہو تو سنت ہے، اور اگر مستحق ملامت نہ ہو تو نفل ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یہ وجہ حسر سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اب آگے فرماتے ہیں فالفرض۔ فرض کے لغوی معنی 2 ہیں۔ فرض کے لغوی معنی، ایک معنی ہے قطع کرنا، یعنی الگ الگ کرنا، اور دوسرا معنی اس کا ہے تقدیر ہے، اس چیز کو کیا کرنا؟ مقرر کرنا۔ اندازہ کرنا، مقرر کرنا۔ پہلا معنی اس کو کیا ہے؟ قطع ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، قطعناہا، یہ معنی ہے یہاں پر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ تقدیر۔ فنصف ما فرضتم، یعنی فنصف ما قدرتم۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اصطلاحی تعریف کیا ہے فرض کی؟ تو وہ بتا رہے فالفرض ما ثبت وجوبه بدلیل لا شبہۃ فیہ، کہ فرض کہتے ہیں اس چیز کو جو ثابت ہو ایسی دلیل کے ساتھ جس میں کوئی شبہہ نہ ہو، یعنی کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو، قطعی ثبوت ہو، اس کا ثبوت کیا ہو؟ قطعی ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرض۔ تو فرماتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی فرض جیسے نماز ہے، روزہ ہے، وغیرہ ذالک، تو فرماتے ہیں اس کا حکم ہے اللزوم علم۔ ایک تو یہ علم لزوم کو واجب کرتا ہے، انہیں علم قطعی واجب کرتا ہے۔
سمجھ آ گئی؟ اس پر جو ہے نا وہ قطعیت کے ساتھ یقین رکھنا اس پر وہ ضروری ہوتا ہے. اور دوسرا وہ تصدیقاً بالقلب، تصدیق قلبی کو واجب کرتے. تصدیق قلبی عطف خاص علی العام کے قبیل سے ہے. مقابل پر عطف ہے نا، تو عطف الخاص علی العام کے قبیل سے. اللزوم علما عام ہے، اس میں تصدیق قلبی بھی گویا کہ آ گیا، لیکن پھر الگ سے تصدیق قلبی کو ذکر کیا کہ یعنی دل سے تصدیق رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. نماز ہے تو دل سے اس کو ماننا، دل سے اس کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. وعملا بالبدن، اور بدن کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، صرف دل سے ایمان لانا، دل سے تصدیق کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عمل بھی کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. تو فرماتا ہے حتی یکفر جاحدہ، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نماز کوئی نماز نہیں ہے، نماز ہے نہیں، میں نماز نہیں مانتا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو ایسے شخص کو کافر کہا جائے گا. ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور یفسق تارکہ بلا عذر، اور اگر بغیر عذر کے کوئی چھوڑتا ہے تو اس کی تفسیق کی جائے گی، اس کو فاسق کہا جائے گا، اس کو گمراہ کہا جائے گا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو بلا عذر چھوڑنا گناہ ہے، گنہگار ہے. دوسری قسم عزیمت کی واجب ہے. واجب کس سے نکلا ہے؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول ہے کہ واجب نکلے وجبتن سے، جس کا معنی سقوط ہے، ساقط ہونا. تو واجب کو بھی واجب اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بھی علم لزوم یعنی علم یقین ساقط ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو واجب کہا جاتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وجوب سے نکلا ہے، بمعنی ثبوت سے. کس سے نکلا ہے؟ وجوب سے، ثبوت سے. یعنی اس پر بھی عمل کرنا چونکہ ثابت ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو واجب کہا جاتا ہے. واجب کی اصطلاحی تعریف فرما رہا ہے والواجب ما ثبت وجوبہ بدلیل فیہ شبہۃ، کہ واجب کہتے ہیں ایسے حکم کو جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں شبہ ہو، شک و شبہ پیدا ہو، یعنی قطعی ثبوت نہ ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں اس کا حکم اللزوم عملا بالبدن، کہ عمل تو کرنا ضروری ہے، عمل کرنا تو ضروری ہوتا ہے. وطر ہے تو وطر پڑھنا تو ضروری ہے، سمجھ آ، لیکن لا علم علی الیقین، لیکن علم یقین کو واجب نہیں کرتا، چونکہ شبہ پیدا ہو گیا نا، تو قطعی ثبوت رہا نہیں. اس وجہ سے علم یقین کو یہ واجب نہیں کرتا. تو فرماتا یہی وجہ ہے حتی لا یکفر جاحدہ، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا. البتہ کوئی ہلکا سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس صورت میں
اس کو فاسق کہا جائے گا، یعنی خبر واحد کو ہلکا سمجھ کر چھوڑتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ فاسق، لیکن ہلکا سمجھ کر چھوڑتا ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب نہیں۔ اگر کوئی اس کی توہین کرتا ہے پھر اس صورت میں تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ احانت کر کے کوئی ایسا کرتا ہے تو اس صورت میں تو بات خطرناک۔ اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو تفسیق بھی نہیں کی جائے گی، فاسق بھی نہیں کہا جائے گا۔ جی، تو گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ واجب جو ہوتا ہے نا، اس پر عمل نہ کرنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہے، یا 3 وجوہ ہو سکتی ہے عمل نہ کرنے کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کو گویا کہ وہ ہلکا سمجھ کر بطور استخفاف گویا کہ اس پر مثلا خبر واحد پر عمل نہیں کرتا، تو اس صورت میں اس کی تفسیق کی جائے گی۔ سمجھ آئے؟ دوسری صورت ہے کہ تعویل کر کے وہ اس پر عمل نہیں کرتا، مثلا کہتا ہے کہ یہ خبر ضعیف ہے یا یہ کتاب اللہ کے مخالف ہے، اس وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتا، یا خبر مشہور کی مخالف ہے، اس وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو اس صورت میں نہ تفسیق کی جائے گی اور نہ تدلیل کی جائے گی، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر عمل چھوڑتا ہے بطور استخفاف بھی نہیں اور بطور تعویل بھی نہیں، تو اس صورت میں بھی اس کی تدلیل کی جائے گی، وہ کہ اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا واجب پر عمل نہ کرنے کی گویا کہ 3 وجوہ ہو سکتی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی، وما علینا الا البلاغ۔ گھنٹہ کب ختم ہونا؟ چھوٹے گھنٹے 1:15 پہ ختم ہوگا نا؟ جی نہیں، 10 پہ کیا؟ ہاں، 5 منٹ چھوٹے ہیں نا؟ ہاں، پھر 1:15 پہ ختم ہوگا۔